دولتی ہر مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہ بات انسان کی سمجھ میں آ جائے تو بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اس امریکی لڑکی کو بھی اپنے ماں باپ سے کچھ ایسے ہی نظریاتی اختلاف تھے۔ اس کا باپ امریکہ میں صدارتی انتخاب لڑنے جا رہا تھا۔ ایسی صورت میں اس کی بیٹی کا دشمنوں کے ہاتھوں میں چلے جانا اس کے حق میں نہایت خطرناک تھا۔ مشہور ناول نگار جیمز ہیڈلے چیز کی سنسنی خیز تحریر میں ایک ایسی کہانی جس کا ہر کردار ایک عبرت کدہ ہے۔ یہ اس ماں کی کہانی ہے جو اپنی بیٹی کے قتل کا حکم دے سکتی تھی۔ اس باپ کا قصہ ہے جسے اپنی دولت اور شہرت بہت عزیز تھی، اور ایسے ہی بہت سے دوسرے کردار آپ کو چونکنے پر مجبور کر دیں گے۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے جیمز ہیڈلے چیز کا ایک خوبصورت ناول جس کا عنوان ہے گندا انڈا، اور جسے اردو کے قالب میں ڈھالا ہے اثر نعمانی نے، تو آئیے سنتے ہیں۔ مئی کی اس چمکیلی صبح کو پیرس اپنے شباب پر نظر آ رہا تھا۔ CIA کے فرانس ڈویژن کا سربراہ جون ٹورے اپنے آفس میں بیٹھا اس بات پر خوش ہو رہا تھا کہ آج اس کی میز پر کوئی ایسی فائل نہیں جو کسی فوری توجہ طلب مسئلے سے تعلق رکھتی ہو۔ اس کی عمر 66 سال تھی اور وہ 39 سال سے انٹیلیجنس میں خدمات انجام دے رہا تھا۔ وہ اس بات پر بھی خوش تھا کہ ریٹائرمنٹ کی عمر سے آگے نکل جانے کے باوجود ایک طرح سے خوشامدانہ انداز میں اس سے ڈویژنل ڈائریکٹر کے عہدے پر کام کرتے رہنے کی درخواست کی گئی تھی۔ یہ اس کی صلاحیتوں پر اعتماد کا ناقابل تردید ثبوت تھا۔ وہ اپنی اس خوش بختی پر خود کو مبارکباد دے رہا تھا کہ اس کے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے کچھ چونکتے ہوئے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، اس نے کہا۔ کیپٹن پالوران کا فون ہے، اس کی سیکرٹری لیوس پال کی آواز ابھری۔ کیپٹن پالوران یورپ میں CIA کے تمام ایجنٹوں کا انچارج تھا اور نہ صرف ڈورے کا دایاں بازو بلکہ اس کا قریبی دوست بھی تھا۔ جب بھی اس کا فون آتا تھا کسی نہ کسی پریشانی کا پیش خیمہ ثابت ہوتا تھا۔ ڈورے نے ایک گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، بات کراؤ، اس نے کہا۔ سر، مجھے فون پر ایرک ہیمر کی رپورٹ ملی ہے، پالوران کی آواز آئی۔ وہ اورلی ایئرپورٹ پر ڈیوٹی دیتا ہے۔ اس نے رپورٹ دی ہے کہ ہینری شرمین ابھی ابھی نیو یارک کی شبینہ پرواز سے یہاں پہنچا ہے۔ وہ بھیس بدلے ہوئے ہے اور غلط پاسپورٹ پر سفر کر رہا ہے۔ ڈورے نے پلکیں جھپکائیں۔ اسے شبہ ہوا کہ شاید اس نے پالوران کی بات صحیح نہیں سنی۔ تم نے ابھی کس کا نام لیا؟ ہینری شرمین۔ سر، کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہینری شرمین ابھی اورلی ایئرپورٹ پر اترا ہے اور سینٹرل پیرس کی طرف جا رہا ہے۔ اس نے بھیس بدلا ہوا ہے اور اس کے پاس غلط پاسپورٹ ہے۔ پالوران کا لہجہ سپاٹ تھا۔ میں یقین نہیں کر سکتا، ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ شرمین تو واشنگٹن میں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اسے کہاں ہونا چاہیے، مگر اس وقت وہ سینٹرل پیرس جا رہا ہے۔ ہیمر کو اس اطلاع پر اصرار ہے۔ وہ یہاں ٹرانسفر ہونے سے پہلے 4 سال تک شرمین کا باڈی گارڈ رہ چکا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ شرمین جس انداز سے چلتا ہے اس سے اسے بالکل الگ سے پہچانا جا سکتا ہے، بے شک اس نے مونچھیں لگا رکھی ہوں اور سیاہ شیشوں کا چشمہ بھی پہنے ہے، مگر وہ یقینی شرمین ہے۔ لیکن FIA کے کارکن دنوں رات شرمین کی نگرانی کرتے ہیں، ڈورے نے کہا۔ وہ ان کے علم میں آئے بغیر واشنگٹن نہیں چھوڑ سکتا، اور اگر ایسا ہوا ہوتا تو ہمیں ضرور اطلاع دی جاتی۔ ہیمر کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے سر، پالوران بے-تابی سے بولا۔ دوسری بات یہ کہ وہ جیک کین کے پاسپورٹ پر سفر کر رہا ہے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ جیک کین بڑی حد تک شرمین سے مشابہت رکھتا ہے اور گزشتہ سال اسے 2-3 مرتبہ پریس والوں کو شرمین سے دور رکھنے کے لیے شرمین کی جگہ استعمال کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد سے جیک نے مونچھیں رکھ لی تھیں۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ جیک تو نہیں ہے؟ مجھے پورا یقین ہے۔ اس کے علاوہ جیک آج کل ہسپتال میں ہے۔ ایک کار کے حادثے میں اس کی ٹانگ میں فریکچر ہو گیا تھا۔ شرمین کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اسے فلو ہو گیا ہے اور وہ اپنے گھر پر آرام کر رہا ہے۔
صرف اس کی بیوی کو اس سے ملنے کی اجازت ہے۔ کسی نہ کسی طرح شرمین گارڈز کو دھوکہ دے کر گھر سے نکل آیا، جبکہ اس کی بیوی یہی ظاہر کر رہی ہے کہ وہ بستر پر دراز ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہیمر کی اطلاع درست ہے اور شرمین پیرس کی سڑکوں پر گھوم رہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے وہ کہاں ٹھہرا ہے؟ نہیں، ایئرپورٹ پر اتفاق سے ایک ہی ٹیکسی رہ گئی تھی۔ شرمین اس میں بیٹھ کر ہیمر کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ اس ٹیکسی کی واپسی کا انتظار کر رہا ہے تاکہ شرمین کے بارے میں معلوم کر سکے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمام ہوٹل چیک کروں؟ نہیں، ڈورے کا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا کہ شرمین کے پاس کچھ سامان تھا۔ ہاں، بس ایک چھوٹا سا سوٹ کیس۔ تب اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ ہیمر کو خبردار کر دو کہ وہ اپنا منہ بند رکھے۔ وہ ٹیکسی مل جائے تو معلوم کرو کہ شرمین کہاں گیا تھا۔ یہ بڑی نازک صورتحال ہو سکتی ہے۔ فون کے قریب موجود رہنا، مجھے کسی بھی وقت تمہاری ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ڈورے نے ریسیور رکھ دیا۔ اگر وہ آدمی واقعی شرمین تھا تو وہ پیرس میں کیا کر رہا ہے؟ کیا اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یہ حقیقت شرمین کی بیوی میری اس کی پرتک پوشی کر رہی ہے کہ وہ گھر میں بیمار پڑا ہوا ہے، جبکہ وہ کسی خطرناک پراسرار سفر پر پیرس آیا ہے۔ اس بات کی غمازی ہے کہ کوئی بہت اہم اور نازک ذاتی مسئلہ ہے جس نے شرمین کو اس طرح چھپ کر پیرس آنے پر مجبور کر دیا۔ اگر پریس والوں کو معلوم ہو جائے کہ کوئی اور نہیں ہینری شرمین بھیس بدل کر ایک غلط پاسپورٹ پر پیرس آیا ہے تو غضب ہو جائے گا۔ ڈورے نے رومال سے چہرے کا پسینہ خشک کیا۔ اس کی پریشانی اور گھبراہٹ بالکل بجا تھی۔ ہینری شرمین امریکہ کا صدارتی انتخاب لڑ رہا تھا اور اس کے آئندہ صدر منتخب ہونے کی پوری امید تھی۔ امریکہ کا متوقع صدر ہونے کے علاوہ شرمین بے حد دولت مند اور امریکہ کا سب سے زیادہ بااثر اور بارسوخ آدمی تھا۔ کئی بڑے اور معروف اداروں کا پریزیڈنٹ اور چیئرمین، حکومت کے بڑے عہدیداروں کا قریبی دوست۔ اس کی نجی زندگی بے داغ تھی اور اس کی بیوی کے بارے میں عام تاثر تھا کہ وہ امریکہ کی بہت آئیڈیل فرسٹ لیڈی ثابت ہوگی۔ ڈورے شرمین کو تقریباً 45 سال سے جانتا تھا۔ یونیورسٹی میں اس کے ساتھ پڑھ چکا تھا۔ شروع سے ہی وہ ہر شعبے میں بہت ممتاز اور کامیاب ہوتا چلا آیا تھا۔ یہ بھی حقیقت تھی کہ ڈورے اس کے اثر و رسوخ کی وجہ سے ہی ابھی تک اپنے موجودہ عہدے پر فائز تھا، ورنہ کئی سال پہلے ریٹائر کر دیا جاتا۔ شرمین نے ہر موقع پر ڈورے کی حمایت کی تھی اور ڈورے کو اس کا ہر احسان یاد تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ڈورے کو یہ بھی اعتراف تھا کہ شرمین بہت سخت مزاج آدمی ہے، بڑی حد تک بے رحم بلکہ سنگ دل، ضرورت سے زیادہ روس اور چین کا مخالف تھا، بڑی آسانی سے لوگوں کو اپنا دشمن بنا لیتا تھا، مگر ڈورے پھر بھی خود کو اس کا وفادار سمجھتا تھا۔ وہ شرمین کے لیے سب کچھ کر سکتا تھا، مگر سوال یہ تھا کہ اس صورتحال میں کیا کرے۔ شرمین احمق نہیں تھا، وہ ضرور جانتا ہوگا کہ اس طرح پیرس آ کر وہ اپنے امریکہ کا صدر ہونے کے امکان کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ اگر اس کی حرکت کا انکشاف ہو جائے تو کتنا بڑا اسکینڈل بن سکتا ہے۔ ڈورے نے کچھ دیر سوچا، غور کیا اور پھر ایک فیصلہ کر لیا۔ اس وقت وہ شرمین کی بہترین مدد اسی طرح کر سکتا تھا کہ کچھ نہ کرے۔ شرمین خود اپنی حفاظت کر سکتا ہے۔ پالوران کو بھی تاکید کر دی گئی تھی کہ وہ کچھ نہ کرے۔ ہیمر وفادار ایجنٹ تھا، وہ بھی زبان بند رکھے گا۔ چنانچہ ڈورے نے فیصلہ کیا کہ وہ شرمین کو اسی طرح گمنام رکھے تاکہ جو کچھ وہ کرنے آیا ہے اسے انجام دے اور واپس چلا جائے۔ اگر کوئی مداخلت نہ کی جائے تو شرمین بالکل ایسا ہی کرے گا، لیکن فرض کرو کسی نے دخل اندازی کی، تب فرض کرو فرانسیسی پولیس نے اسے غلط پاسپورٹ پر سفر کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ فرض کرو کہ اس کے کسی دشمن نے، اور یہ دشمن بہت سے تھے اور بڑے ہوشیار بھی، اسے پہچان لیا اور قتل کر دیا، تب کیا ہوگا؟ ڈورے کی پریشانی بڑھ گئی۔ شرمین جیسے شخص کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، پھر وہ کیا کرے؟ اور پھر جیسے اس سوال کے جواب میں
فون کی گھنٹی ایک بار پھر بجنے لگی۔ کیا ہے؟ ڈورے نے چھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ کسی شخص کا فون ہے سر، لیوس نے جواب دیا۔ وہ اپنا نام نہیں بتاتا، کہتا ہے کہ یونیورسٹی میں تمہارے ساتھ پڑھ چکا ہے۔ بات کراؤ۔ ڈورے نے اطمینان کی سانس لی۔ چند لمحوں کے بعد ایک مردانہ آواز ابھری۔ کیا تم ڈورے ہو؟ ہاں، اپنی شناخت کرانے کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو۔ میں خیر خدمت کے لیے آمادہ ہوں، بتاؤ کیا کر سکتا ہوں؟ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، یہ بہت ضروری ہے، جواب ملا۔ ڈورے نے جلدی سے ڈائری پر نگاہ ڈالی۔ 2 اپائنٹمنٹ تھے مگر کوئی اہم نہیں تھا۔ تم کہاں ہو؟ ہوٹل پارک میں، جو ریو سیلے کے علاقے میں ہے۔ میں 20 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، اپنے کمرے میں رہنا، ڈورے نے کہا۔ غالباً مجھے جیک کین کا نام لینا ہوگا۔ ڈورے کا لہجہ یہ کہتے ہوئے فخریہ ہو گیا اور اسے دوسری طرف سے حیرت کا اظہار سن کر خوشی ہوئی۔ ہاں، مگر تمہیں کیسے؟ میں آ رہا ہوں۔ ڈورے نے ریسیور رکھ دیا، جلدی سے کوٹ پہنا، ہیٹ سر پہ رکھا اور آفس سے باہر نکل گیا۔ لیوس کو ہدایت کی کہ اس کے تمام اپائنٹمنٹ کینسل کر دے۔ لیوس بہت ذہین اور تجربے کار سیکرٹری تھی۔ والوران کا فون، پھر ایک اجنبی کا فون جس نے اپنا نام نہیں بتایا، اور پھر ڈورے کا یوں عجلت میں آفس سے جانا۔ یہ سب باتیں کسی مصیبت کی نشاندہی کرتی تھیں، مگر لیوس ایسی پریشانیوں کی عادی تھی۔ اس نے کندھے اچکائے اور اپنے کام میں مصروف رہی۔ ڈورے اپنی جیگوار کار میں پارک ہوٹل پہنچا، جو ایک چھوٹا سا معمولی درجے کا ہوٹل تھا۔ ڈورے کو شرمین کی یہ ذہانت پسند آئی۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ امریکہ کا آئندہ صدر ایک ایسے ہوٹل میں ٹھہرنا پسند کرے گا۔ اس نے استقبالیہ کلرک سے، جو ایک موٹا اور گنجا آدمی تھا، جیک کین کے کمرے کا نام پوچھا۔ کلرک نے ایک رجسٹر دیکھ کر کمرے کا نمبر بتایا۔ کمرہ نمبر 66، تیسری منزل۔ ڈورے زینت طے کر کے تیسری منزل پر گیا۔ کمرہ نمبر 66 پر دستک دی۔ شرمین نے دروازہ کھولا اور ڈورے کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اندر آ گیا تو دروازہ بند کر دیا۔ ڈورے اس سے تقریباً 5 سال کے بعد مل رہا تھا۔ اتنی جلدی آنے کا شکریہ، شرمین نے کہا، مگر تمہیں جیک کین کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ وہ بستر پر بیٹھ گیا۔ تمہیں اورلی ایئرپورٹ پر دیکھ لیا گیا تھا، ڈورے نے کمرے کی واحد کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ والوران نے مسافروں کی فہرست چیک کی تو پتہ چلا کہ تم جیک کین کے نام اور اسی کے پاسپورٹ پر سفر کر رہے ہو۔ اس نے مجھے اطلاع دی۔ میں نے اسے تاکید کر دی کہ وہ خاموش رہے۔ مگر مجھے پہچانا کیسے گیا؟ ہیمر کی ڈیوٹی ایئرپورٹ پر ہے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ وہ تمہارا باڈی گارڈ رہ چکا ہے اور تمہاری مخصوص چال پہچان سکتا ہے، خواہ تم کسی بھیس میں ہو۔ تمہارے کارکن بہت ہوشیار ہیں، شرمین نے ایک پھیکی مسکراہٹ سے کہا۔ ہاں، تم واپس کب جا رہے ہو؟ 3 گھنٹے کے بعد ایک فلائٹ پر میری سیٹ ریزرو ہے، شرمین نے جواب دیا۔ کچھ اندازہ لگا سکتے ہو کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ نہیں، مگر ظاہر ہے کہ کوئی بہت اہم کام ہوگا۔ یہاں آ کر تم نے اتنا بڑا خطرہ مول لیا ہے، مگر شاید مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن میری اور کین نے مجھ سے تعاون کیا۔ اس کے بغیر میں یہاں نہیں آ سکتا تھا، اور یہاں اس لیے آیا ہوں کہ اس وقت تم واحد آدمی ہو جو مجھے امریکہ کا صدر بننے کی دوڑ میں شامل رکھ سکتے ہو۔ مجھے کوئی بھی خدمت انجام دے کر خوشی ہوگی، ڈورے نے بے چینی سے پہلو بدلا، مگر اس کا چہرہ سپاٹ ہی رہا۔ بتاؤ کیا کرنا ہوگا؟ دل سے کہہ رہے ہو؟ ہاں، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، ڈورے نے جواب دیا۔ میں جانتا ہوں کہ میں تم پر اعتماد کر سکتا ہوں۔ میں اور تم بہت پرانے دوست ہیں۔ جب یہ مصیبت سامنے آئی تو میں نے میری سے کہا کہ صرف تم ہی ہو جس کے تعاون پر میں بھروسہ کر سکتا ہوں۔ اس نے سارا انتظام کیا جس کے بغیر میں یہاں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں، پہلے اسے دیکھ لو پھر ہم بات کریں گے۔ وہ اٹھا، کمرے میں ایک طرف رکھا ہوا سوٹکیس اٹھایا، اسے کھول کر 8 mm کا ایک فلم پروجیکٹر نکالا
پھرتی سے اس کے مختلف حصے جوڑتے ہوئے اس پر ایک فلم لگائی۔ پروجیکٹر کو میز پر اس طرح رکھا کہ اس کا عکس سفید دیوار پر پڑے۔ پروجیکٹر کا تار سوئچ میں لگایا، کمرے کی کھڑکی بند کر دی۔ ٹورے یہ سب کچھ خاموشی سے دیکھتا رہا۔ پروجیکٹر کا بٹن آن کر کے شرمین پلنگ پر منہ پھیر کر بیٹھ گیا۔ میں اسے دیکھ چکا ہوں، اس نے کہا، اور دوبارہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ دیوار پر تصویر نمودار ہوئی، پروجیکٹر چلنے لگا، ڈورے فلم دیکھنے لگا۔ یہ ایک بلو فلم تھی، انتہائی عریاں اور گندی، ڈورے کے نزدیک بے حد ناگوار اور ناپسندیدہ۔ اس میں جو مرد حصہ لے رہا تھا اس نے اپنے چہرے پر ایک نقاب پہن رکھا تھا جس سے اس کے خد و خال بالکل چھپ گئے تھے۔ لڑکی کی عمر 20-22 سال سے زیادہ نہیں تھی، بہت خوبصورت اور متناسب جسم کی مالک تھی۔ فلم تقریباً 5 منٹ چلتی رہی اور جب ختم ہوئی تو ڈورے نے اطمینان کی سانس لی۔ ڈورے کو غصہ بھی آ رہا تھا، آخر ایسی فلم سے شرمین نے کیوں دکھائی؟ فلم ختم ہو گئی تو شرمین اٹھا، پروجیکٹر کا بٹن آف کیا، کھڑکی کھول دی اور ڈورے کی طرف دیکھا جو اپنا چشمہ اتارنے کے بعد شرمین سے آنکھیں ملانے میں ہچکچا رہا تھا، اور پھر بڑی افسردہ آواز میں بولا، تم نے اس فلم میں جس لڑکی کو دیکھا وہ میری بیٹی ہے۔ جس طرح کیپٹن بالوران اپنے ایجنٹ ہیمر کی کارکردگی پر خوش تھا کہ اس نے بھیس بدلا ہونے کے باوجود شرمین کو پہچان لیا، اسی طرح سارجنٹ کووسکی سوویت سیکورٹی کے پیرس ڈویژن کا سربراہ بھی بہت خوش تھا کہ اس کے ایجنٹ بورس ڈرینا نے بھی شرمین کو شناخت کر لیا تھا۔ ڈرینا معمولی شکل و صورت کا تقریباً 50 سالہ آدمی تھا جس کا بیشتر وقت اونلی ایئرپورٹ پر گزرتا تھا۔ وہاں اس کی ڈیوٹی کووسکی نے لگائی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ڈرینا کے پاس نہ دماغ ہے اور نہ حوصلہ، وہ سست اور کاہل بھی ہے، لیکن ایک انتہائی غیر معمولی یادداشت کا مالک ہے۔ وہ ایک بار کسی کو دیکھ لے تو طویل مدت گزرنے کے بعد بھی اسے پہچان سکتا ہے۔ اس کے ذہن پر اس آدمی کی بنیادی خصوصیات، اس کے خد و خال، بلکہ آواز تک نقش ہو جاتی تھی۔ 4 سال پہلے شرمین اپنی بیوی کے ساتھ صدر فرانس کی دعوت میں شریک ہونے پیرس آیا تھا، تب ڈرینا نے اسے دیکھا تھا اور اس کے ذہن پر شرمین کی چال ڈھال، اس کی حرکات و سکنات، اس کے خد و خال نقش ہو گئے تھے۔ مونچھیں اور چشمہ لگا ہونے کے باوجود ڈرینا نے شرمین کو پہچان لیا کہ یہ آدمی امریکہ کا متوقع صدر ہے۔ اس نے شرمین کو ٹیکسی میں بیٹھتے دیکھا۔ وہ اتنا قریب تھا کہ جب شرمین نے ڈرائیور کو پتہ بتایا تو وہ بھی اس نے سن لیا، ہوٹل پارک ریوسلے۔ اور پھر جیسے ہی ٹیکسی روانہ ہوئی، مزید تعاقب نہ کر سکنے کی وجہ سے اس نے فوراً فون پر کووسکی کو اطلاع دی۔ کووسکی کو اس خبر نے چونکا دیا۔ ڈرینا کی یادداشت پر اعتماد کرتے ہوئے اس نے اس بحث میں وقت نہیں ضائع کیا کہ ڈرینا سے غلطی ہو سکتی ہے، بلکہ فوراً اسے حکم دیا کہ وہ خود بھی ہوٹل پارک جائے۔ اس کی مدد کے لیے وہ لابرے کو بھیج رہا ہے۔ شرمین جو کچھ بھی کرے اس کی خبر اسے ملنا چاہیے۔ ڈرینا کی اپنی کار ایئرپورٹ پر موجود تھی۔ ادھر ہیمر ابھی بالوران کو اطلاع ہی دے رہا تھا کہ ڈرینا ہوٹل پارک روانہ ہو گیا۔ کووسکی نے اس کے کام کی تعریف کی تھی اور یہ ایسی بات تھی جو کووسکی شاذ و نادر ہی کیا کرتا تھا، چنانچہ ڈرینا بہت خوش تھا۔ اس فلم میں جو لڑکی ہے وہ میری بیٹی ہے۔ ڈورے کو ایک بار پھر ایسا لگا کہ وہ ٹھیک سے سن نہیں سکا، مگر شرمین کے افسردہ اور فکر مند چہرے کا قلب بتا رہا تھا کہ اس نے جو کچھ سنا ہے درست ہے۔ ڈورے کا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا۔ برسوں پہلے اس نے سنا تھا کہ شرمین کی ایک بیٹی ہے جو سوئٹزرلینڈ کے ایک مہنگے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ شاید 6-7 برس پہلے کی بات تھی۔ اس کے بعد اس بیٹی کے بارے میں کوئی اور اطلاع نہیں ملی۔ شرمین اور اس کی بیوی کی سوشل سرگرمیوں میں کبھی اس کی بیٹی کو شریک ہوتے نہیں دیکھا گیا۔ اب جب ڈورے نے اسے فلم میں دیکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ حسن و خوبصورتی میں اپنی ماں پر گئی ہے۔ مجھے افسوس ہے سر، ڈورے اس سے زیادہ اور کچھ نہ کہہ سکا۔ بہتر ہوگا کہ میں تمہیں یہ پوری المیہ داستان سنا دوں،
شرمن نے کہا۔ میرے اور کلین کے تعلقات کبھی اچھے نہیں رہے، اور اس سرمیری میں کچھ قصور میرا تھا تو کچھ اس کا بھی تھا، لیکن شاید میرا زیادہ ہو کیونکہ مجھے کبھی بچوں کی خواہش نہیں رہی۔ بہرحال اس کے بچپنی سے ہم اور وہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ دانستہ بگڑتی تھی، ضد کرتی تھی، دھمکاتی تھی، اور اس کی چیخ و پکار اس وقت تک جاری رہتی جب تک اس کی مرضی پوری نہ کر دی جائے۔ جب وہ لڑکپن کی عمر میں داخل ہوئی تو اور زیادہ ناقابل برداشت ثابت ہونے لگی۔ کم سے کم میری حد تک کوئی آدمی سکون کے ساتھ کیسے کام کر سکتا ہے جب اس کے گھر میں لمبے بالوں والے گندے بدبودار لڑکے اور لڑکیاں پاپ میوزک کا شور مچا رہے ہوں۔ کلین ہر وقت کوئی نہ کوئی ہنگامہ کھڑا کرتی رہتی تھی۔ میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور کیوں کرتا؟ وہ میرا گھر تھا جسے کلین نے جہنم بنا کر رکھ دیا تھا۔ چنانچہ میں نے اسے تعلیم حاصل کرنے کے لیے سوئٹزرلینڈ روانہ کر دیا۔ اسکول بہت معیاری تھا اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے ڈسپلن سکھا دیں گے۔ وہ 4 سال تک وہیں رہی، کبھی گھر نہیں آئی۔ اسے گھر سے نکال کر مجھے بڑا سکون ملا۔ تم کچھ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اسے سوئٹزرلینڈ بھیج کر میں کتنا مطمئن تھا۔ وہ وہاں 19 سال کی عمر تک رہی۔ تب تک میں اور میری اس کے بغیر زندگی گزارنے کے عادی ہو چکے تھے۔ ہم دونوں مستقل مصروف رہتے تھے، چھٹیوں میں کبھی باہر جاتے۔ ابھی تو ان لوگوں کے ساتھ جو میرا سیاسی کیریئر بنانے میں میری مدد کر رہے تھے، اور اس طرز کی زندگی میں ایک نوعمر بیٹی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ کلین ان لوگوں سے مل کر ان کی محفل میں رہ کر ہمیشہ بور ہوتی تھی۔ چنانچہ ہم نے یورپ میں اس کی رہائش کا انتظام کر دیا۔ ایک دوسرے کو خطوط البتہ لکھتے رہتے تھے۔ اسے کسی بھی مضمون سے دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ آرکیٹیکچر کی تعلیم حاصل کر لے۔ وہ آمادہ ہو گئی۔ میں نے ایک عورت پروفیسر کا تقرر کر دیا جو اس کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ وہ اسے پڑھاتی تھی اور فرانس، جرمنی، اٹلی جہاں بھی گلین جاتی تھی اس کے ساتھ رہتی اور اس کی خبر گیری کرتی تھی۔ پھر 18 ماہ پہلے مجھے اس کی پروفیسر کا خط ملا کہ گلین نے اپنا سامان پیک کیا اور اسے بتائے بغیر خدا جانے کہاں غائب ہو گئی۔ میں نے سوچا شاید یہی اس کے لیے بہتر تھا۔ میں حسب معمول مصروف تھا۔ میری ضرور فکر مند تھی، مگر وہ بھی مصروف رہتی تھی۔ اسے بھی امریکہ کی فرسٹ لیڈی بننے کی اتنی ہی آرزو تھی جتنی مجھے صدر بننے کی۔ ڈورے کچھ سن رہا تھا، کچھ نہیں سن رہا تھا۔ وہ اپنے دماغ سے اس لڑکی کی تصویر نکالنے سے قاصر تھا جسے اس نے اتنے گندے عامیانہ انداز میں فحش حرکات کرتے دیکھا تھا۔ وہ شرمن کی بیٹی تھی۔ ڈورے کے رگوں پہ میں سرد پھریریاں سی دوڑنے لگیں۔ اگر وہ فلم غلط ہاتھوں میں پڑ جائے تو شرمن کا سیاسی مستقبل ہی تباہ نہیں ہوگا بلکہ اس کی معاشرتی زندگی بھی برباد ہو جائے گی۔ شرمن کی گفتگو جاری تھی۔ بے شک میں اپنی کسی قدر کوتاہی کا اعتراف کرتا ہوں۔ ہم نے خود غرضانہ طرز عمل اختیار کیا، مگر نہ گلین ہماری طرز زندگی میں کہیں فٹ ہو سکتی تھی اور نہ ہم اس کے انداز زندگی میں۔ میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اسے خود اپنی زندگی بنانے کا موقع دیا جائے۔ میں اس کی مالی مدد کرنے کے لیے تیار تھا، مگر اس نے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں۔ ہم نے اسے اپنے ذہن سے فراموش کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ میں سمجھتا ہوں۔ ڈورے کچھ نہ کچھ کہنے کے خیال سے بولا۔ شرمن کے چہرے پر ایک جبریہ مسکراہٹ ابھری۔ یہ اس لیے کہ تم مجھ سے مخلص اور ہمدرد ہو اور وفادار ہو، اس نے کہا، ورنہ اکثر لوگ یہی کہیں گے کہ اس لڑکی نے میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے میں اسی کا مستحق تھا۔ ہم نے والدین کا فرض پورا نہیں کیا، یہ اس کی سزا ملی ہے۔ اور میرے خدا، سزا بھی کیسی! اس نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکال کر ڈورے کو دیا۔ ذرا اسے پڑھو۔ ڈورے نے کاغذ کی تہہ کھولی۔ اس پر ٹائپ شدہ عبارت کچھ یوں تھی: اس احمق کے نام جسے یہ خوش فہمی ہے کہ وہ امریکہ کا صدر بننے والا ہے، ہم تمہیں پیرس سے ایک تحفہ بھیج رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے 3 تحائف اور بھی ہیں، بلکہ اس سے بھی بہتر۔ اگر تم نے
صدارتی الیکشن میں شرکت کی دوڑ جاری رکھی تو یہ تحائف تمہاری مخالف پارٹی کو بھیج دیے جائیں گے، جو زیادہ بہتر جانتی ہے کہ ان سے کیا کام لیا جا سکتا ہے۔ ٹورے نے نامور ٹائپ اور کاغذ کے مدھم واٹر مارک کو غور سے دیکھا۔ تمہارے پاس اس کا لفافہ بھی ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ فلم اور یہ خط سفارتی مراسلت کے پیک میں آئے تھے، دونوں ایک بڑے لفافے میں بند تھے۔ شرمین نے سوٹ کیس سے موٹے کاغذ کا بنا ہوا لفافہ نکال کر ٹورے کے ہاتھ میں دے دیا۔ لفافے پر پتہ لکھا ہوا تھا، مسٹر ہینری شرمن، 134 وائٹ سائڈ کریسنٹ، واشنگٹن، معرفت امریکن سفارت خانہ، پیرس۔ یہ لفافہ بہت اہم اور پرائیویٹ ہے، جلد از جلد پہنچا دیا جائے۔ تو اب تم نے دیکھا ٹورے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ شرمین کچھ توقف کے بعد بولا۔ کوئی پیرس میں، جو کہ تمہارا علاقہ ہے، بیٹھا مجھے بلیک میل کرنا چاہتا ہے تاکہ میں صدارتی انتخابات لڑنے کی کوشش تک کر دوں۔ میں نے اور میری نے اس پر غور کیا۔ اس کا کہنا ہے کہ میں مقابلے سے ہٹ جاؤں، مگر پھر مجھے تمہارا خیال آیا۔ جیک کین نے ہمیشہ مجھ سے تعاون کیا ہے۔ میں اسپتال میں اسے ملنے گیا، اسے بتایا کہ میرا پیرس جانا ضروری ہے اور اس سے کہا کہ وہ اپنا پاسپورٹ مجھے دے دے۔ اس نے بغیر کسی اعتراض کے اور یہ جانتے ہوئے کہ اگر یہ بات کھل گئی تو اس کی ملازمت جاتی رہے گی، پاسپورٹ دے دیا اور میں یہاں آ گیا۔ اب اگر تم اس مشکل کا کوئی حل تلاش نہیں کر سکے تو مجھے الیکشن سے دستبردار ہونا پڑے گا، اور تم جانتے ہو کہ امریکہ کا صدر بننے کی آرزو میری زندگی کی سب سے بڑی اور اہم آرزو ہے۔ پھر کیا تم کوئی حل نکال سکتے ہو؟ ٹورے کا تیز دماغ پہلے ہی اس الجھن کو سلجھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ اسے سوچتے دیکھ کر شرمین خاموش بیٹھا رہا۔ آخر کافی دیر کے بعد ٹورے بولا، میں اس بلیک میلر کو چند دن میں تلاش کر کے ختم کر سکتا ہوں۔ میرے پاس ایک مکمل تنظیم بھی ہے اور تجربہ کار کارکن بھی، لیکن یہ اس مسئلے کا حل نہیں۔ میں اور تم گہرے دوست ہیں اور تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے اور میں تمہارے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں، مگر تمہارے دشمن بھی ہیں۔ میرے آدمیوں میں سے کچھ ممکن ہے تمہیں صدر دیکھنا پسند نہ کرتے ہوں، انہیں تمہارے نظریات و خیالات سے اتفاق نہ ہو، اور ایسا کرنا ان کے حق ہے۔ اس لیے میں اپنے کارکن استعمال نہیں کر سکتا۔ ان میں سے کوئی اس خبر کو باہر پھیلا سکتا ہے کہ تمہاری بیٹی ایک بلو فلم میں موجود ہے۔ میں پوری بے تکلفی سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں میں تمہاری مدد کے لیے اپنی تنظیم استعمال نہیں کر سکتا۔ تم اس کے طریقہ کار سے بھی واقف ہو۔ میں جو بھی کام ہاتھ میں لیتا ہوں اس کی ایک فائل بنتی ہے اور اس فائل کی ایک نقل واشنگٹن بھی جاتی ہے۔ مجھے افسوس ہے سر، لیکن جو صورتحال ہے وہ میں نے بیان کر دی۔ میری نے بھی کم و بیش یہی بات کہی تھی، شرمین نے بڑی افسردگی سے کہا، اور میں جانتا ہوں کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ پھر بھی مجھے ایک مہم سی امید تھی کہ شاید تم کام آ سکو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ایک کوشش کرنا چاہتا تھا، وہ کر لی۔ میں نے یہ نہیں کہا سر کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، ٹورے نے سنجیدگی سے کہا۔ صرف یہ کہا ہے کہ میری تنظیم تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ذاتی حیثیت میں کچھ نہ کچھ کر سکتے ہو؟ شرمین نے جلدی سے پوچھا۔ میرا یہی خیال ہے، مگر اس پر رقم خرچ ہوگی۔ دولت کی میرے نزدیک کیا اہمیت ہے؟ پرواہ نہیں مجھے کچھ بھی خرچ کرنا پڑے تو۔ یہ بتاؤ تم کس طرح مدد کر سکتے ہو؟ میں یہ مہم جرلینڈ کے سپرد کر سکتا ہوں، اور اگر کوئی شخص یہ کام کر سکتا ہے تو وہی کر سکتا ہے۔ جرلینڈ؟ یہ کون ہے؟ ایک وقت تھا کہ وہ میرا سب سے بہترین ایجنٹ تھا، ٹورے نے ایک پھیکی مسکراہٹ سے جواب دیا، مگر مجھے اسے نکالنا پڑا کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے مفاد کو اولویت دیتا ہے۔ معاشرتی آداب کا اس کے پاس کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ بددیانتی سے اتنا قریب رہتا ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ جیل کیوں نہیں جاتا۔ اس نے بڑی بڑی رقمیں مجھ سے دھوکے سے وصول کی ہیں۔ وہ بڑا سخت جان اور بے رحم ہے۔ وہ ایک ایکسپرٹ کراٹے ماسٹر ہے،
بہترین نشانے باز ہے، انتہائی خطرناک طور پر ذہین اور چال باز ہے، بے جگر اور حوصلہ مند ہے، اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ برسوں سے پیرس میں رہتا ہے اور اس شہر کے چپے چپے سے واقف ہے۔ ہر قسم کے جرائم پیشہ افراد سے اس کا تعلق رہتا ہے اور وہ سب بھی اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ اس میں صرف 2 کمزوریاں ہیں، عورت اور دولت۔ اگر کوئی اس پرابلم کو حل کر سکتا ہے تو وہ جلینڈ ہی ہے۔ کیا تمہیں پورا یقین ہے؟ شرمن نے پریشانی سے پوچھا۔ ایسے کردار کا آدمی تو حقیقت سے آگاہ ہونے کے بعد مجھے بلیک میل بھی کر سکتا ہے۔ جلینڈ کسی کو کبھی بلیک میل نہیں کرتا۔ ایک عجیب انداز میں اس کے اپنے ہی اخلاقی اصول ہیں۔ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ خود غرض اور چال باز ضرور ہے، لیکن وہ ایک بار کوئی ذمہ داری قبول کر لے تو مجھے یاد نہیں کہ اسے پورا نہ کرے۔ وہ تمہاری واحد امید ہے سر، اور میں یہ بات کبھی نہ کہتا اگر مجھے مکمل یقین نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، میرے پاس کوئی دوسرا چارہ کار بھی تو نہیں ہے، شرمن نے بے چارگی سے کہا۔ اگر تمہیں اس پر اتنا اعتماد ہے تو ہم اس کی خدمات حاصل کریں گے، مگر کیا وہ یہ کام کرنا منظور کر لے گا؟ جلینڈ کو کرنسی نوٹوں کی سرسراہٹ سنائی دے جائے تو کوئی ایسا کام نہیں جسے کرنے پر وہ آمادہ نہ ہو جائے۔ ڈورے مسکرایا۔ تمہیں غالباً $20,000 خرچ کرنا پڑیں گے، اور اگر اتنی رقم اس کے سامنے رکھی جائے تو وہ جنرل چارلس ڈی گال کو بھی اغوا کرنے پر تیار ہو جائے گا۔ لابرے ٹرینا کو ہوٹل پارک کے بالمقابل ایک کیفے میں بیٹھا ملا۔ کوئی خبر؟ ٹرینا نے اس کے برابر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ تمہارا آدمی 15 منٹ پہلے یہاں پہنچا اور اب ہوٹل میں ہے، لابرے نے جواب دیا۔ ٹرینا لابرے سے نفرت کرتا تھا اور جانتا تھا کہ لابرے بھی اسے پسند نہیں کرتا اور اکثر اس کا مذاق اڑاتا رہتا ہے۔ لابرے بطور گائیڈ کام کرتا تھا اور امریکن سیاحوں کے درمیان ہونے والی گفتگو روسی سفارت خانے پہنچاتا رہتا تھا، جسے اکثر نہیں تو کبھی کبھی روسیوں کو بڑی کام کی باتیں معلوم ہوتی رہتی تھیں۔ اس کی یادداشت بہت اچھی تھی اور کووکسی اسے اپنا ایک ہوشیار ایجنٹ سمجھتا تھا۔ کیفے کا ویٹر آرڈر لینے آیا تو اگرچہ ٹرینا کو ووڈ کا شراب کی خواہش تھی، مگر اس نے کافی کا آرڈر دیا۔ اسے اندیشہ تھا کہ کہیں لابرے اس کے خلاف رپورٹ نہ کر دے کہ وہ ڈیوٹی کے دوران شراب پیتا ہے۔ کافی پیتے ہوئے ٹرینا نے ڈورے کو ہوٹل کے سامنے کار سے اترتے اور پھر اندر جاتے دیکھا۔ اسے چونکتے دیکھ کر لابرے نے وجہ پوچھی، مگر ٹرینا اسے جواب دیے بغیر اٹھا اور ایک فون بوتھ میں گھس گیا۔ اس نے کووسکی کا نمبر ڈائل کیا۔ کیا بات ہے؟ کووسکی نے پوچھا۔ میں نے ابھی ڈورے کو ہوٹل میں جاتے دیکھا ہے، ٹرینا نے بتایا۔ کووسکی کچھ دیر خاموش سوچتا رہا۔ کیا لابرے تمہارے ساتھ ہے؟ ہاں، ٹرینا نے کہا۔ کووسکی سوچ رہا تھا کہ اس طرح ڈورے کی شرمین سے خفیہ ملاقات بڑی اہم ہو سکتی ہے۔ میں 2 آدمی اور بھیج رہا ہوں، اس نے کہا۔ شرمین اور ڈورے کو تمہاری نظروں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ ٹرینا میز پر واپس آیا اور لابرے کو بتایا کہ ابھی جو آدمی ہوٹل میں گیا تھا وہ CIA کا ڈائریکٹر ڈورے ہے۔ کووسکی 2 آدمی اور روانہ کر رہا ہے اور اس کا حکم ہے کہ ان دونوں کو نظر سے غائب نہیں ہونا چاہیے۔ کووسکی سفارتی بیگ میں آئے ہوئے کاغذات دیکھ رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ فون پر ٹرینا تھا۔ شرمن ایک ٹیکسی میں اولی ایئرپورٹ روانہ ہو گیا ہے، اس نے بتایا۔ لابرے اور ایلیکس اس کا تعاقب کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ شرمن 3 بجے کی نیو یارک فلائٹ سے واپس جا رہا ہے۔ لابرے تمہیں ایئرپورٹ سے فون کرے گا۔ میں نے اور میکس نے ڈورے کا پیچھا کیا۔ وہ شرمن سے پہلے ہوٹل سے نکل آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں 8 mm کا ایک فلم پروجیکٹر تھا۔ یہ اسے شرمن نے دیا ہوگا کیونکہ ہوٹل میں جاتے ہوئے وہ اس کے پاس نہیں تھا۔ ہوٹل سے وہ ریویو سوسی اپارٹمنٹ پہنچا اور لفٹ سے ٹاپ فلور پر گیا۔ ٹرینا دانستہ ایک بات آخر میں بتانے کے لیے چھپا رہا تھا۔ اپارٹمنٹ ہاؤس کی ٹاپ فلور پر مارک جلینڈ رہتا ہے۔ یہ وہی آدمی ہے جو ہمیں پہلے بھی پریشان کرتا رہا ہے۔ بہت خوب، کووسکی نے جواب دیا۔ جب ڈورے واپس جائے تو میکس اس کا تعاقب کرے گا۔ تم جلینڈ کا پیچھا کرنا، مطلب یہ کہ جب بھی وہ باہر جائے
بہت ہوشیار رہنا۔ چلینڈ بڑا چالاک آدمی ہے، احتیاط رکھنا کہ وہ تمہیں دیکھ نہ لے۔ میں سمجھتا ہوں، ٹرینا نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کووسکی نے ریسیور رکھ کر قدرے طنزیہ مسکراہٹ سے ایک بٹن دبایا۔ ایک عمر رسیدہ عورت ہاتھ میں نوٹ بک اور پینسل لیے اندر آئی۔ ذرا ملک کو میرے پاس بھیجو، کووسکی نے کہا۔ عورت واپس چلی گئی۔ چند منٹ کے بعد ملک آفس میں داخل ہوا۔ ان دنوں ملک اپنے افسران بالا کی نظروں سے گر چکا تھا، مگر اس سے پہلے وہ روس کا سب سے زیادہ خطرناک اور ہوشیار ایجنٹ خیال کیا جاتا تھا۔ وہ بڑے چوڑے چکلے کثرتی جسم کا مالک تھا، سر کے بال سفید تھے، چہرے کی بناوٹ سخت، ناک پھیلی ہوئی اور آنکھیں سبز تھیں۔ وہ اور کووسکی ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے۔ اپنی تنزلی سے پہلے ملک ہمیشہ کووسکی کے ساتھ بڑی نخوت سے پیش آتا تھا۔ اگرچہ کووسکی اس سے عہدے میں بڑا تھا، لیکن ملک نے کبھی یہ حقیقت تسلیم نہیں کی۔ دوسری جانب کووسکی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ملک جیسے ہوشیار اور حکام بالا کے پسندیدہ ایجنٹ پر اپنی برتری جتائے۔ لیکن جب سے ملک کی قدر و منزلت میں کمی آئی تھی اور اسے میدان عمل سے ہٹا کر کسی کلرک کی طرح میز پر بٹھا دیا گیا تھا، تو کووسکی نے اس تمام حقارت آمیز سلوک کا بدلہ چکانے کا فیصلہ کر لیا تھا، جس سے ماضی میں ملک اس کے ساتھ پیش آتا رہا تھا۔ اس نے کوشش کر کے ملک کا تبادلہ پیرس کرا لیا۔ کووسکی کا باس بھی ملک کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے بلا تعامل ملک کو پیرس بھیج کر کووسکی کی ماتحتی میں دے دیا۔ چنانچہ اب ملک کووسکی کی زیادتیاں برداشت کرتے ہوئے مجبوراً اس وقت کا انتظار کر رہا تھا جب اسے جواب دینے کا موقع مل سکے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو تیز نظروں سے گھورا۔ میں نے تمہیں اندر آنے سے پہلے دستک دیتے نہیں سنا، کووسکی ناگواری سے بولا۔ بے شک نہیں سنا ہوگا، ملک نے جواب دیا، چونکہ میں نے دستک دی ہی نہیں تھی۔ وہ بے پرواہی سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ ایک لمحے کے لیے کووسکی کا جی چاہا کہ ملک کو کھڑے ہونے کا حکم دے اور کہے کہ جب وہ بات کر رہا ہو تو ملک کو کھڑے رہ کر سننا چاہیے، مگر اس میں اتنا حوصلہ ہی نہیں تھا۔ ملک کی سبز گھورتی ہوئی نظریں اسے خبردار کر رہی تھیں کہ اگر اس نے سختی سے کام لیا تو وہ اس کی مرمت بھی کر سکتا ہے، بلکہ ملک کی آہنی گرفت ایک پل میں اس کا گلا گھونٹ سکتی ہے۔ تمہیں ایک بار پھر اپنی اہمیت ثابت کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے، اس نے جبریہ مسکراہٹ سے کہا۔ توجہ سے سنو۔ اس نے شرمن کی پیرس آمد، ہوٹل میں ڈورے کی اس سے ملاقات اور پھر ڈورے کا ایک فلم پروجیکٹر لیے ہوٹل سے رخصت ہونے کے بارے میں ساری باتیں دہرا دیں۔ اور یہ بات تمہاری دلچسپی کی ہوگی کہ اب ڈورے چلینڈ سے ملنے گیا ہے، یعنی اس آدمی سے جس کے ہاتھوں تم ہمیشہ شکست سے دوچار ہوتے رہے ہو اور جو تمہاری موجودہ حالت کا بھی ذمہ دار ہے۔ مجھے ہر صورت میں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یہ مہم تمہارے سپرد کی جا رہی ہے۔ ٹرینا، لابرے، ایلیکس اور میکس پہلے سے ڈیوٹی پر ہیں۔ تمہیں معلوم کرنا ہے کہ ڈورے کے ہاتھ میں فلم پروجیکٹر کیوں تھا، شرمن پیرس کیوں آیا ہے، ڈورے چلینڈ سے ملنے کیوں گیا ہے۔ فوراً سرگرم عمل ہو جاؤ، سنا تم نے؟ میری ناکامی میں کبھی بہراپن شامل نہیں رہا، ملک نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ مئی کی اس چمکیلی صبح کو چلینڈ 10 بجے سو کر اٹھا۔ وہ بہت تھکن محسوس کر رہا تھا اور ایک نئے دن کی مصروفیات سامنے تھیں۔ شیو کر کے ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے کے بعد حالت کچھ بہتر ہوئی تو ناشتہ تیار کیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر تاش کی گڈی لے کر بیٹھ گیا۔ اسے آج شام ایک پوکر گیم میں شرکت کی دعوت ملی تھی اور ایک مدت سے تاش کو ہاتھ نہ لگانے کی وجہ سے وہ پتے لگانے کی تمام ترکیبیں بھولنے لگا تھا یا ہاتھ کی صفائی میں کمی آ گئی تھی۔ وہ 1 گھنٹے تک پریکٹس کرتا رہا اور جب یقین ہو گیا کہ ہاتھ رواں ہو گیا ہے اور وہ اپنی مرضی کے مطابق پتے لگا سکتا ہے، نکال سکتا ہے، تو تاش کی گڈی رکھ دی۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجنے لگیں۔ اس نے ریسیور اٹھایا۔ کیا یہ تم ہو چلینڈ؟ ایک آواز نے پوچھا جو مانوس سی لگ رہی تھی۔ اگر نہیں ہوں تو ضرور کسی بدمعاش نے میرے کپڑے پہن لیے ہیں، وہ بولا۔ تم کون ہو؟ میں ابھی 10 منٹ میں تمہارے پاس آ رہا ہوں، جواب ملا۔ میرا انتظار کرنا،
اور لائن خاموش ہو گئی۔ چرلین نے ریسیور رکھ کر خیال انگیز انداز سے اپنی ناک سہلائی۔ اگر میری یادداشت غلطی نہیں کر رہی ہے، اس نے بلند آواز سے کہا، تو یہ وہ پرانی بھیڑ ڈورے معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے بڑے سے اسٹوڈیو روم پر نظریں دوڑائیں۔ جب سے اس نے ڈورے سے کئی $1000 ہتھیائے تھے، کمرے میں کچھ اچھی تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ پرانی کینوس کرسیوں کی جگہ گدے دار کرسیاں، ایک آرام دہ صوفہ جسے اس کی دوست لڑکیاں بہت پسند کرتی تھیں، پھر فرش پر ایک خوبصورت بخارے کا قالین بھی جو کمرے کو تھوڑا رئیسانہ انداز دے رہا تھا۔ 15 منٹ بعد دروازے کی گھنٹی بجی۔ چرلین نے دروازہ کھولا۔ سیڑھیاں چڑھنے کی وجہ سے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ ڈورے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پروجیکٹر بھی تھا۔ معاف کرنا، چرلین بولا، آج مجھے کچھ نہیں خریدنا ہے۔ ویسے بھی میں دروازے چیزیں بیچنے والوں سے کچھ نہیں خریدتا۔ بیکار باتیں مت کرو۔ ڈورے پھولی سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے تم سے کچھ باتیں کرنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اندر آ جاؤ۔ چرلین ایک طرف ہٹ گیا۔ مگر مجھے حیرت ہے کہ آنا کیسے ہوا؟ میرا تو خیال تھا کہ تم ریٹائرڈ ہو چکے ہوگے۔ ڈورے نے کمرے میں داخل ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ تمہارا قالین تو بہت اچھا ہے، غالباً بخارا کا ہے، اس نے کہا۔ ہاں، بخارا کا ہی ہے، جس کے لیے میں تمہارا ممنون ہوں۔ چرلین مسکرانے لگا۔ ڈورے نے چونک کر اسے دیکھا۔ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اس رقم سے خریدا ہے جو مجھ سے چرائی تھی۔ اب میں اس کا کیا جواب دوں؟ بہرحال بیٹھو، اتنی سیڑھیاں چڑھنے سے تمہاری سانس پھول گئی ہے۔ ڈورے ایک آرام کرسی پر بیٹھ گیا اور کچھ ناگواری سے بولا، میرے پاس تمہارے لیے کچھ کام ہے۔ جی نہیں شکریہ، اگر یہ ویسا ہی کام ہے جیسا پچھلی مرتبہ تم نے میرے سر ڈال دیا تھا تو مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تمہارے کاموں سے بھر پایا۔ میری زندگی اس کے بغیر بھی آرام سے گزر رہی ہے۔ تمہارے لیے کام کرنے کا مطلب درد سر سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ایک غیر سرکاری کام ہے، تو میں کیا کروں؟ تم بڑے عجیب بدمعاش ہو چرلین، کبھی کبھی تو میں تمہیں پسند کرنے لگتا ہوں۔ بہرحال $10,000 کمانے سے کوئی دلچسپی ہے یا نہیں؟ $10,000؟ چرلین نے قدرے دلچسپی سے ڈورے کو دیکھا۔ اور وہ بھی تم دو گے؟ یقین نہیں آتا۔ $10,000 اور اخراجات۔ ڈورے نے اندازہ کر لیا کہ چرلین چارہ نکلنے پر آمادہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ $15,000-20,000 مل جائیں۔ بولو، کرنا ہے؟ تمہیں یقین ہے کہ میں برائے فروخت ہوں؟ چرلین نے کہا، مگر ایسا نہیں ہے۔ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ گاہے بگاہے تم مجھے لالچ دیتے رہے اور میں پھنستا رہا۔ پھر نتیجہ کیا ہوا کہ تم نے میری کوشش سے کامیابی حاصل کر لی اور ساری پریشانیاں میرے حصے میں آئیں۔ مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ میں تمہارے $10,000 کے بغیر ہی اچھا ہوں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں چرلین؟ ڈورے مسکرایا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ تمہارے اندر ابھی کچھ حوصلہ باقی ہوگا۔ گویا تمہارے کام کے لیے مجھے باحوصلہ بھی ہونا چاہیے۔ بیکار کی باتیں مت کرو، سیدھی طرح بتاؤ کہ $15,000 کے عوض کام کرو گے یا نہیں۔ رقم کی ادائیگی کی گارنٹی ہے۔ اور یہ $15,000 ادا کس طرح کیے جائیں گے؟ $5,000 کل اور باقی $10,000 کام ہو جانے پر، ڈورے نے جواب دیا۔ اس سے کام نہیں بنے گا۔ ہاں، اگر یہ کہو کہ 10,000 کل اور 10,000 کام ہونے پر تو میں شاید غور کرنے پر آمادہ ہو جاؤں۔ تم نے میری شرائط سن لی؟ ڈورے کھڑا ہو گیا۔ میں یہ کام کسی سے بھی کرا سکتا ہوں، تم کوئی اکیلے آدمی نہیں ہو۔ بہت خوب، تم سے مل کر خوشی ہوئی۔ تشریف لانے کا شکریہ۔ گڈ بائے، چرلین نے کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ ڈورے نے چند قدم اٹھائے، ہچکچایا، پھر دوبارہ بیٹھ گیا۔ کسی نہ کسی دن میں تمہیں جیل کرا کے رہوں گا۔ تم گئے نہیں؟ چرلین نے آنکھیں کھول دیں۔ تمہارے ساتھ مصیبت یہ ہے ڈورے کہ تم زندگی کو بہت زیادہ سنجیدگی سے لیتے ہو۔ یہ خطرناک بات ہے۔ خیر چھوڑو اسے، یہ بتاؤ معاملہ طے کرتے ہو یا نہیں؟ ڈورے سوچ رہا تھا کہ یہ بات اتنی سنگین ہے کہ سودے بازی میں وقت ضائع کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ شرمن کے پاس بے حساب دولت ہے۔ اسے اگر معلوم ہو گیا کہ میں چند $1,000 پر بحث کرتا رہا تو وہ بہت ناراض ہوگا۔ پھر بھی اتنی بڑی رقم چرلین کے حوالے کرنا اسے ناگوار لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، اسے کہنا پڑا۔ $10,000 کل
और $10,000 काम पूरा होने पर। हाँ हाँ, टोरे ने एक गहरी सांस ली। तब फिर बताओ काम क्या है? जल्लैंड संभल कर बैठ गया। ज़रूर, क्यों नहीं। जल्लैंड ने उठकर प्रोजेक्टर लगाया, इस पर फिल्म चढ़ाई, एक पर्दा खींचकर इस पर प्रोजेक्टर फोकस कर दिया और बटन दबा दिया। जल्दी इसे अंदाज़ा हो गया कि इसके सामने कौन सी फिल्म चल रही है। वो लड़की और नकाबपोश मर्द को गौर से देखने लगा। फिल्म ख़त्म हुई तो उसने उठकर प्रोजेक्टर बंद कर दिया। अब जो बात बाकी है वो भी बता दो। जल्लैंड ने टोरे की तरफ देखा। जाहिर है तो मुझे ये फिल्म तफरीहन दिखाने तो नहीं लाए होगे। इस तरह की 3 फिल्में और हैं, टोरे ने बताया। मुझे वो चाहिए। मैं इस लड़की को भी तलाश करना चाहता हूँ। यह है तुम्हारा काम। क्या तुम इन फिल्मों और इस लड़की का पता लगा सकते हो? ईमानदारी से जवाब देना। ये फिल्में यहाँ पेरिस में खींची गई हैं, इसलिए मेरा ख्याल है कि लड़की भी यहीं होगी। मैंने कहा था कि बाकी बात भी बताओ। मैं सिर्फ इतना ही जानने की तुम्हें ज़रूरत समझता हूँ कि तुम्हारा ख्याल है। अगर मुझे ये काम करना है तो मैं पूरी तफसील जानना चाहूँगा। तुम इस मामले में क्यों शामिल हो? इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम इन फिल्मों और लड़की को तलाश करो। तुम्हें इस काम का मुआवजा दिया जा रहा है। जल्लैंड उठा, मेज से सिगरेट का पैकेट उठाकर एक सिगरेट सुलगाया। आजकल हमारे मुस्तकबिल के सदर का क्या हाल है टोरे? इसने कहा। क्या वो खुश है? इसे कोई परेशानी तो नहीं है? टोरे ने इस तरह जल्लैंड की तरफ देखा जैसे इसे कोई बरकी शौक लगा हो। क्या बेकार की बातें कर रहे हो आखिर? नीचे उतर आओ टोरे। जल्लैंड ने सख्त नज़रों से टोरे को घूरा। तुम ये भूल गए कि मैं इस शहर में घूमता फिरता रहता हूँ और तुम्हें ये भी याद नहीं रहा कि मैं CIA एजेंट रह चुका हूँ। मैं ऐसे बेशुमार लोगों को देखता और इनसे मिलता रहता हूँ जिनका कभी तुमने नाम भी नहीं सुना होगा। इस फिल्म में जो लड़की है इसका नाम गिलेन है, अमेरिका के मुतवक्किल सदर शर्मन की बेटी। मुझे कोई हैरत नहीं कि तुम एक बड़ी रकम की पेशकश लेकर मेरे पास दौड़े चले आए और शायद अपनी ज़िंदगी में तुमने पहली मर्तबा एक ठीक काम किया है। ये काम मेरे सिवा कोई और नहीं कर सकता। यूँ आंखें फाड़ फाड़ कर मत देखो। क्या ये लड़की शर्मन की बेटी नहीं है? क्या तुम इसे जानते हो? टोरे ने ठंडी सांस ली। मैंने इसे देखा है। मेरा नहीं हूँ। एक पार्टी में दूर से देखा था। नशे में धुत थी। फिर किसी ने मेरे कान में सरगोशी की कि ये शर्मन की बेटी है। ये कोई 3 माह पहले की बात है। क्या तुम्हें मालूम है कि इसे कहाँ तलाश किया जा सकता है? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। वो शर्मन की बेटी है या नहीं? हाँ, डोरे को कहना पड़ा। शर्मन को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अगर इसने सदारती इंतखाब में हिस्सा लिया तो वो 3 फिल्में अपोजिशन पार्टी को भेज दी जाएंगी। और ऐसा हुआ तो यही नहीं कि शर्मन सदर नहीं बन सकेगा, बल्कि इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो मेरे पास आया कि मैं गैर सरकारी तौर पर इसकी मदद करूं और मैं तुम्हारे पास आया हूं। तुमसे हक़ाइक़ उकलवाने में खासा वक्त खर्च करना पड़ता है, जल्लैंड बोला। तो गोया शर्मिन $20,000 के एवज़ सदर बनना चाहता है। क्या ये काफ़ी नहीं है? शायद काफ़ी हो, मगर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे इसकी मदद करना भी चाहिए या नहीं, जल्लैंड ने जवाब दिया। मैं बेशक तुम्हारी तंजीम में शामिल नहीं हूँ, लेकिन मेरी मालूमात हासिल करने के ज़राए ख़त्म नहीं हो गए। बहुत सी बातें मेरे कानों में पड़ती रहती हैं। मैं जानता हूँ इसने अपनी बेटी को ख़त्म करने की कोशिश की थी। मैं ऐसी जहनीत पसंद नहीं करता। वो एक ऐसा जलील आदमी है जो ताकत का भूखा है और जो भी इसके रास्ते में आए इसे बर्बाद कर देता है। मुझे इसके सियासी नज़रियात से भी इख्तिलाफ है। अगर इसने इलेक्शन लड़ा तो मैं इसे वोट नहीं दूंगा। अगर वो मुझसे वक्त पूछे तो वक्त बताना भी पसंद नहीं करूँगा। तब फिर शायद मैं तुमसे बात करके अपना वक्त ज़ाया कर रहा हूँ। टोरे ने उठना चाहा। इतने नाजुक मिजाज मत बनो। तुम जानते हो कि मुआवजा माकूल हो तो मैं हर काम करने पर आमादा हो जाऊँगा। अब तुम जाओ, ये फिल्म मेरे पास छोड़ दो। मैं 1-2 दिन में तुम्हें इतला दूँगा। तब फिर मामला तय है? बिल्कुल है। दौलत हमेशा मेरी कमज़ोरी रही है। जल्लैंड हंसने लगा। $10,000 ट्रेवल्स चेक की सूरत में कल मिल जाना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि जब काम हो जाएगा तो बाकी रकम भी अदा कर दोगे। मैक्स,
جس کی عمر 50 سال کے لگ بھگ تھی، تعاقب کرنے میں ماہر سمجھا جاتا تھا۔ ڈرینا اسے پسند کرتا تھا، دونوں ہم عمر اور ہم مذاق تھے، اس لیے اچھی دوستی تھی۔ لیکن لابرے، جو کہ نوجوان تھا، اپنی حرکتوں سے اسے غصہ دلاتا رہتا تھا۔ اس وقت وہ دونوں جلینڈ کے اپارٹمنٹ ہاؤس کے قریب ایک کیفے میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ کیا تم ڈورے کا تعاقب کرنا پسند کرو گے؟ اچانک میکس نے پوچھا۔ جلینڈ کو میں دیکھ لوں گا۔ ڈرینا کو محسوس ہوا کہ میکس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جلینڈ کو سنبھال نہیں سکتا۔ ہم صرف حکم کی تعمیل کرتے ہیں کامریڈ، اس نے جواب دیا۔ کووسکی نے کہا ہے کہ مجھے جلینڈ پر نگاہ رکھنا ہے۔ جیسے تمہاری مرضی، مگر خیال رکھنا جلینڈ بہت چالاک ہے۔ تو تمہارا خیال ہے کہ میں ہوشیار نہیں ہوں؟ میکس ڈرینا کو برا نہیں سمجھتا تھا، مگر اس کا خیال تھا کہ اس کی صلاحیت عمر کے ساتھ کم ہو رہی ہے۔ کووسکی نے جلینڈ کو اس کے سپرد کر کے غلطی کی تھی، مگر ظاہر ہے یہ کووسکی کا درد سر تھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس نے کہا، میں نے سنا ہے ملک بھی پیرس میں ہے، مگر اپنی قدر کھو بیٹھا ہے۔ ہاں، وہ بہترین ایجنٹ ہے، ڈرینا نے کہا۔ اسے جلینڈ کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑے، پھر کووسکی بھی اس سے نفرت کرتا ہے۔ لیکن ان دونوں میں میرے نزدیک ملک بہت بہتر ہے۔ یہ خطرناک گفتگو تھی۔ ڈرینا بھی کووسکی کو پسند نہیں کرتا تھا، مگر وہ اس سے بہت ڈرتا تھا۔ ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے، ذاتیات زیر بحث لانا خطرناک ہو سکتا ہے۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ڈورے باہر نکل کر اپنے کار کی طرف بڑھا۔ میں جا رہا ہوں۔ میکس کھڑا ہو گیا۔ بل تم ادا کر دینا اور محتاط رہنا۔ وہ اپنی پرانی رینالڈ کار میں بیٹھا اور ڈورے کے پیچھے چل دیا۔ ڈرینا نے 3 فرانک میز پر رکھے، سگریٹ سلگایا اور انتظار کرنے لگا۔ وہ نروس تھا۔ میکس ٹھیک کہہ رہا تھا، جلینڈ بہت چالاک ہے۔ اچھا تھا وہ میکس کو اس کا پیچھا کرنے دیتا۔ اب یہ سوچ کر کہ اسے جلینڈ کا تعاقب اس طرح کرنا ہے کہ اس کی نظروں میں بھی نہ آئے، اسے پسینہ آنے لگا۔ فرض کرو وہ نظروں سے اوجھل ہو جائے، اسے دیکھ لے۔ پھر اس نے خود کو اطمینان دلایا۔ وہ 15 سال سے لوگوں کا تعاقب کرتا رہا ہے اور کبھی ناکام نہیں ہوا۔ 10 منٹ بعد اس نے جلینڈ کو باہر نکلتے دیکھا۔ ڈرینا اپنی کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ جلینڈ نے سڑک کراس کی اور اپنی کار میں روانہ ہو گیا۔ ڈرینا پرہجوم ٹریفک کے درمیان اس کے تعاقب میں چلا۔ کافی دیر چلنے کے بعد جلینڈ اچانک ایک کورٹ یارڈ کی جانب گھوم گیا۔ ڈرینا ٹریفک میں پھنسا ہوا تھا، وقت پہ کار باہر نہیں نکال سکا اور آگے بڑھنے پر مجبور ہو گیا۔ کافی دور جا کر اسے گھومنے کا موقع ملا۔ وہ واپس لوٹا۔ جلینڈ کی کار کھڑی تھی، مگر وہ خود غائب ہو چکا تھا۔ ڈرینا نے چاروں طرف دیکھا۔ کئی دروازے نظر آ رہے تھے۔ ایک دروازے پر لگی پیتل کی پلیٹ پر اس کی نظر رک گئی۔ لکھا تھا، بینی سلیٹ فوٹوگرافک اسٹوڈیو۔ فلم پروجیکٹر کو یاد کرتے ہوئے ڈرینا نے فیصلہ کیا کہ جلینڈ بینی سلیٹ سے ملنے گیا ہے۔ وہ انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد جلینڈ دروازے سے نکلا۔ ڈرینا اپنی کار کی طرف بھاگا، جو پارکنگ کی دشواری کی وجہ سے کچھ دور پر چھوڑنا پڑی تھی، مگر جب تک وہ کار میں واپس آیا، جلینڈ کی کار غائب ہو چکی تھی۔ وہ کووسکی کو اطلاع کرنے اور مدد مانگنے پر مجبور تھا۔ اسے ایک کیفے میں فون بوتھ نظر آیا اور چند منٹ بعد وہ کووسکی سے بات کر رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ اس کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ وہ سیڑھیاں طے کر کے بینی سلیٹ کے اسٹوڈیو کے دروازے پر پہنچا اور گھنٹی بجائی۔ وہ بینی سلیٹ کو کئی برسوں سے جانتا تھا۔ بینی سلیٹ خوش مزاج، موٹے جسم کا آدمی تھا، لیکن ساتھ ہی بہترین فوٹوگرافر تھا۔ اس کی بزنس نیوڈ فوٹوؤں کی فروخت پر مشتمل تھی۔ گھنٹی کے جواب میں دروازہ کھولنے والا ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ کیا چاہیے موسیو؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ سلیٹ ہے؟ ہاں، مگر مصروف ہے، فوٹو کھینچ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کر لوں گا، جلینڈ نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ نوجوان نے دروازہ بند کر دیا۔ میں کیا کہوں موسیو کہ کون آیا ہے؟ جلینڈ، وہ مجھے جانتا ہے۔ نوجوان اسے ایک کمرے میں لے گیا کہ یہاں انتظار کرے۔ نوجوان چلا گیا تو جلینڈ نے دیکھا کہ ایک لڑکی گوشے میں بیٹھی کوئی رسالہ پڑھ رہی ہے۔
लड़की ने सर उठाकर जल्लैंड को देखा और जल्लैंड को इतराफ़ करना पड़ा कि लड़की काफ़ी खूबसूरत है। इसकी उम्र 22-23 साल रही होगी। इसके सुनहरी बाल शानों से नीचे तक चले गए थे। इसकी आंखें बड़ी और नीलगू थीं, जिसम बहुत सुडौल और मुतनासिब था। लड़की ने इसकी तरफ देखा तो जल्लैंड मुस्कुराया। क्या तुम स्लेट के लिए मॉडलिंग करती हो? इसने पूछा। हाँ, और क्या तुम भी? लड़की की आंखों में दिलचस्पी की चमक उभरी। अरे नहीं। जल्लैंड इसके बराबर दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। मैं तो यूं ही मिलने आया हूँ। मेरा नाम जल्लैंड है। मैं दी मार्टन हूँ। क्या स्लेट तुमसे ज़्यादा काम लेता है? नहीं, बस महीने में एक मरतबा, दी मार्टन ने मुंह बनाकर कहा। मुकाबला बहुत सख्त है। हर लड़की जो ज़रा भी खूबसूरत जिस्म रखती है भागती हुई यहीं आती है। इन्हें तो इसकी भी परवाह नहीं होती कि कुछ मुआवजा मिलता है या नहीं। स्लेट के लिए मॉडलिंग के अलावा और क्या करती हो? मलबूसात के लिए भी मॉडलिंग करती हूँ। तुम क्या करते हो? मैं दूसरों के माल पर गुजारा करता हूँ। जल्लैंड ने बेपरवाही से जवाब दिया। मैं काम करने का आदी नहीं, ये मेरे उसूल के ख़िलाफ़ है। मेरा उसूल भी यही है, फिर भी पेट भरने के लिए काम तो करना पड़ता है। तुम्हारी जैसी हसीन लड़की को पेट भरने की फ़िक्र तो नहीं होना चाहिए। मैंने कब कहा कि मैं फ़िक्र करती हूँ? तो क्या तुम वाकई कोई काम नहीं करते? जहाँ तक मुमकिन हो गुरेज करता हूँ, और तुम दूसरों के माल पर ज़िंदा रहते हो। हाँ, बस गुजारा हो जाता है। अगर किसी शाम तुम्हारे साथ खाने का मौका मिला तो तफसील से बताऊँगा। मतलब ये कि तुम्हें भी दिलचस्पी हो तो। हो सकती है। चाहती तो मैं भी यही हूँ कि काम ना करना पड़े। फिर तो हम एक ही अंदाज में सोचते हैं। क्या तुम्हें चीज़ गार्न रेस्टोरेंट मालूम है? हाँ, नाम तो सुना है। लड़की की आंखें फैल गईं। मगर वो तो बहुत महंगा है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस खाना अच्छा होना चाहिए। जल्लैंड ने कंधे उचकाए। फिर आज रात 9 बजे के बारे में क्या ख्याल है? वहाँ मिलोगी? लड़की ने इसे गौर से देखा, फिर इसके चेहरे पर सख्ती नमूदार हुई। मुझे बच्चों की तरह बहलाए जाने से नफरत है, वो बोली। मैं हसीन लड़कियों से झूठे वादे नहीं करता, जल्लैंड ने संजीदगी से कहा। जब मैं तुम जैसी खूबसूरत लड़की को खाने की दावत देता हूँ तो वो दावत बरकरार रहती है। मगर कोई लड़की बेचारी इंतज़ार ही करती रह जाए। और भी मार्टन के लहजे में तलखी थी। मैं इस रेस्टोरेंट में जाऊँ और तुम ना आओ तो मैं क्या कर सकती हूँ? ओके, अगर तुम्हें शक है तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। बताओ कहाँ रहती हो? जल्लैंड ने कहा। भी मार्टन के चेहरे से इत्मीनान ज़ाहिर हुआ। मैं तुम पर एतबार करती हूँ, इसलिए 9 बजे चीज़ गार्डन पर मिलूँगी, भी मार्टन ने कहा। फिर कुछ रोक कर बोली। क्या तुम्हारे पास कुछ तजरीदी आर्ट की तस्वीरें हैं जो तुम मुझे डिनर के बाद दिखाना चाहोगे? ऐसी कोई बात नहीं, जल्लैंड ने इसकी आंखों में झांका। अलबत्ता मेरे पास एक बहुत खूबसूरत बुखारा का कालीन है। इसी वक्त दरवाज़ा खुला और एक हाथी जैसी कोई शे कमरे में दाखिल हुई। ये 280 पाउंड वज़नी स्लेट था और वो इस वज़न के बावजूद बड़ी फुर्ती से हरकत करता था। फिर इससे पहले कि जल्लैंड बच सके, वो स्लेट की मोटी बाहों में था। जल्लैंड, माय डार्लिंग, तुम मेरी खुशी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तुम और यहाँ। अभी कल रात मैंने तुम्हें ख्वाब में देखा था और आज तुम आ गए। पीछे हटो, पीछे हटो स्लेट। जल्लैंड ने बड़ी कोशिश से खुद को आज़ाद किया। तुम मेरी शोहरत ख़राब कर रहे हो। यहाँ एक लड़की मौजूद है। हेलो वी मार्टन, माय बेबी। स्लेट वी मार्टन की तरफ घूमा। ये मेरा दोस्त है जल्लैंड। इससे ज़्यादा खूबसूरत जवान मैंने नहीं देखा। अपना मुंह बंद करो, हम पहले ही मिल चुके हैं, जल्लैंड ने कदरे खफगी से कहा। स्लेट का मुंह लटक गया। क्या मैंने कोई गलत बात कह दी? अभी तक तो नहीं, मगर कहने वाले थे। वी मार्टन फ़ोटो बनवाने के इंतज़ार में हैं। अभी नहीं स्वीटी। स्लेट वी मार्टन से मुखातिब हुआ। मुझे जल्लैंड से बात करना है। तुम एलेक्स से मिलो, वो कोई इंतज़ाम कर देगा। फिर कल इसी वक्त आ जाना। मेरा जल्लैंड से बात करना ज़रूरी है। तुम्हारा मतलब है वो चूहा काम के बगैर मुआवजा दे देगा? ऐसी बातें मत करो। तुम जानती हो एलेक्स तुमसे मोहब्बत करता है, जिस तरह मैं करता हूँ। हाँ, ऐसे ही जैसे कोई सांप मेंढक से करता है। ये बात नहीं है डार्लिंग,
میں ایلک سے کہہ دوں گا کہ وہ تمہیں رقم دے دے۔ سلیٹ بی مارٹن کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف چلا۔ جلینڈ نے مسکراتے ہوئے بی مارٹن کو دیکھا۔ آپریشن بخارا 9 بجے، وہ بولا۔ بی مارٹن نے اس بات میں سر ہلایا۔ سلیٹ نے اسے دروازے سے باہر کر دیا۔ تم اس لڑکی کے ساتھ کچھ کرنے کے بارے میں تو نہیں سوچ رہے ہو؟ اس نے واپس آتے ہوئے جلینڈ سے پوچھا۔ تو اس میں حرج بھی کیا ہے؟ اس کا بوائے فرینڈ بہت بدمعاش ہے، وہ لوگوں کو چاقو مار دیتا ہے۔ تو میں بھی اس سے کم نہیں ہوں، جلینڈ نے کہا۔ اچھا اسے چھوڑو، میں ذرا جلدی میں ہوں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میری مدد؟ ضرور، میں تمہارے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں سویٹ ہارٹ۔ چند ماہ پہلے جلینڈ نے ایک بلیک میلر سے سلیٹ کی جان چھڑائی تھی۔ وہ بلیک میلر ایک حسین لڑکا تھا۔ جلینڈ کو اس پر کچھ سختی کرنی پڑی اور سلیٹ کو ایک بڑی رقم بھی دینا پڑی، مگر وہ اور اس کا بزنس دونوں تباہی سے بچ گئے۔ تب سے سلیٹ جلینڈ کا گویا بندہ بے تام بن گیا تھا اور اکثر کہتا رہتا تھا کہ وہ جلینڈ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں تمہیں ایک فلم دکھانا چاہتا ہوں، جلینڈ نے کہا، اور مجھے امید ہے کہ تم اسے دیکھ کر یہ بتا سکو گے کہ اسے کس نے فلم بند کیا ہے، کہاں بنائی گئی ہے، اور اس میں جو آدمی ہے وہ کون ہے۔ یہ بھی بلیک میلنگ کا کیس ہے اور بہت اہم ہے، ساتھ ہی انتہائی خفیہ بھی ہے۔ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ تم اپنی زبان بند رکھو گے تو تمہیں کبھی نہ دکھاتا۔ میں وعدہ کرتا ہوں سویٹی، میں نے ایک بار تم پر اعتماد کیا تھا، تم مجھ پر کر سکتے ہو۔ سلیٹ جلینڈ کو ایک کمرے میں لے گیا جہاں پروجیکٹر اسکرین سب کچھ موجود تھا۔ یہ سلیٹ کا اسٹوڈیو روم بھی تھا۔ وہاں وہ لڑکا ایلک جس نے دروازہ کھولا تھا ایک کیمرے میں فلم ڈال رہا تھا۔ تم ذرا باہر جاؤ، سلیٹ نے اسے کہا۔ ہاں، بی مارٹن کو کچھ رقم دے دینا۔ مگر اس نے کوئی کام تو کیا ہی نہیں ہے، ایلک نے اعتراض کیا۔ پرواہ مت کرو، ہمیں کنجوسی نہیں کرنا چاہیے، اسے رقم دے دو اور کہہ دو کہ کل آ جائے۔ ایلک باہر چلا گیا تو سلیٹ نے دروازہ اندر سے بند کر دیا، مگر اس نے بی مارٹن کو نہیں دیکھا جو اپنا ہینڈ بیگ لینے آئی تھی اور اس کی اور جلینڈ کی آوازیں سن کر ایک پردے کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ جلینڈ نے اسے خاصا متاثر کیا تھا اور اسے تجسس تھا کہ وہ سلیٹ کے پاس کس مقصد سے آیا ہے۔ جلینڈ نے سلیٹ کو فلم دی جسے اس نے پروجیکٹر میں لگا دیا۔ دونوں فلم دیکھنے لگے۔ بی مارٹن نے پردے کے پیچھے سے جھانک کر دیکھا۔ وہ ایک جھلک ہی دیکھ سکی اور اپنی موجودگی ظاہر ہو جانے کے ڈر سے پھر چھپ گئی۔ فلم ختم ہو گئی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ سلیٹ نے پوچھا۔ میں اس ریکٹ میں شامل بیشتر لڑکیوں کو جانتا ہوں، مگر اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ لڑکی کی فکر مت کرو، اس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کچھ اندازہ ہے کہ یہ فلم کس نے بنائی ہوگی؟ پیرس میں 6 آدمی ایسی فلمیں بناتے ہیں، سلیٹ نے بتایا۔ بزنس اچھا ہے مگر خطرہ بھی بہت ہے۔ ہم نے ابھی جو فلم دیکھی اس کی قیمت $30,000 تک مل سکتی ہے۔ ہر بنانے والے کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ فلم پیری رونالڈ نے بنائی ہے۔ یقین سے کہنا مشکل ہے مگر اس کی تکنیک سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ میں اسے کہاں مل سکتا ہوں؟ اس کا اسٹوڈیو گاری بالڈی میں ہے، بظاہر فلم اسٹاروں کے فوٹو فروخت کرتا ہے۔ اسے جانتے ہو؟ مجھے اس حرامی سے نفرت ہے۔ اچھا، فلم میں جو آدمی ہے وہ کون ہے؟ نقاب کے ساتھ پہچاننا مشکل ہوتا ہے، سلیٹ نے جواب دیا، مگر پیری کے پاس ایک مستقل آدمی کام کرتا ہے، جیک ڈاج۔ وہ ایک امریکن ہے۔ میں کبھی اس سے ملا نہیں مگر سنا یہی ہے کہ وہ شناخت کے خوف سے نقاب لگاتا ہے۔ ویسے وہ سامی کی بار میں ملازم ہے۔ فلم میں جو لڑکی ہے بڑی لاجواب ہے، ابھی اناڑی ہے مگر ٹیلنٹ بہت ہے، بہت کما رہی ہوگی۔ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں، جلینڈ نے کہا۔ ایسی 3 فلمیں اور ہیں، مجھے انہیں حاصل کرنا ہے، اس کے لیے شاید پیری پر سختی کرنا پڑے گی۔ محتاط رہنا ڈارلنگ، وہ بڑا بدمعاش ہے۔ وہ تو میں بھی ہوں۔ بہرحال معلومات کا شکریہ، میں پیری سے بات کروں گا۔ کوئی اور بات پوچھنا ہو تو فون کر دینا۔ سلیٹ نے پروجیکٹر سے فلم نکال کر جلینڈ کو دے دی۔ وہ دونوں اسٹوڈیو سے باہر نکلے تو بی مارٹن بھی پھرتی سے پردے کے پیچھے سے نکل کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ ٹرینا نے اپنی گھڑی دیکھی۔ کوبسکی نے اس سے ایک آدمی بھیجنے کا وعدہ کیا تھا مگر اب تک کوئی نہیں آیا تھا۔ ٹرینا سوچ رہا تھا کہ آدمی نہیں آیا اور اس دوران جلینڈ برآمد ہو کر کہیں اور چل دے تو وہ کیا کرے گا۔
تعاقب میں ناکامی کا ذمہ دار اسے سمجھا جائے گا۔ کووسکی پہلے ہی ناراض رہتا ہے، اس کے لیے کوئی بڑی پریشانی کھڑی کر سکتا ہے، اور تبھی اس نے جلینڈ کو عمارت سے نکلتے دیکھا۔ ڈرینا اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ اصولاً اسے کسی آڑ میں کھڑا ہونا چاہیے تھا، مگر وہ دروازے کے سامنے تھا۔ سوائے اس کے کہ وہ جلدی سے گھوم کر سڑک پر چلنا شروع کر دے، اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، اور اگر اس نے اتنی تیزی نہ دکھائی ہوتی تو شاید جلینڈ اسے نظر انداز کر دیتا، مگر اب اس نے چونک کر ڈرینا کو گھورا۔ پیری کا اسٹوڈیو قریبی تھا، اس لیے جلینڈ نے پیدل جانے کا ارادہ کیا تھا۔ ڈرینا کی طرح اس کی یادداشت بھی بہت تیز تھی، اس نے فوراً اسے پہچان لیا، مگر پہچان کا کوئی بھی تاثر لیے بغیر بے پرواہی سے آگے بڑھ گیا۔ ڈرینا کو اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آیا، وہ جلینڈ کے پیچھے چل پڑا۔ جلینڈ کی رفتار کا ساتھ دینے کے لیے اسے تقریباً بھاگنا پڑ رہا تھا۔ دوسری طرف جلینڈ سوچ رہا تھا، کیا یہ محض ایک اتفاق ہے یا روسیوں کو بھی شرمن کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے؟ وہ ایک ریسٹورانٹ میں گھس گیا اور ایک گوشے میں پڑی ایک میز پر بیٹھ گیا۔ ڈرینا نے ریسٹورانٹ میں اسے جاتے دیکھا، بھوک تو اسے بھی لگی تھی۔ قدرے تامل کے بعد وہ بھی اندر جا کر دروازے کے پاس ایک میز پر بیٹھ گیا۔ جلینڈ نے اسے دیکھ لیا، مگر وہ کھانے کے ارادے سے آیا تھا۔ اس نے اور ڈرینا دونوں نے ویٹر کو کھانے کا آرڈر دیا۔ ڈرینا کی پوزیشن اچھی نہیں تھی، وہ دروازے کی نگرانی تو کر سکتا تھا، مگر جلینڈ اس کی نظروں سے اوجھل تھا۔ جلینڈ کو اس بات کا اندازہ تھا۔ اس نے ریسٹورانٹ میں لگے فون بوتھ سے ٹورے کو فون کیا۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے روسی دوست بھی اس فلم میں دلچسپی لے رہے ہیں، اس نے رابطہ قائم ہونے پر ٹورے کو بتایا۔ ان کا ایجنٹ ڈرینا میرا تعاقب کر رہا ہے۔ فلم تو تمہارے پاس ہے نا؟ ہاں، اور تم اس وقت کہاں ہو؟ ٹورے نے پوچھا۔ جلینڈ نے بتا دیا۔ جہاں ہو وہیں ٹھہرو، میں 2 آدمی بھیج رہا ہوں۔ ہوش کی بات کرو، تم اپنے آدمی کیا نہیں بھیج سکتے جب تک تم اسے سرکاری حیثیت نہ دو، مگر گھبراؤ مت، میں اسے سنبھال لوں گا۔ ٹورے کو ایک جھٹکا سا لگا، جلینڈ ٹھیک کہہ رہا تھا، لیکن انہوں نے تم پر حملہ کر کے فلم چھین لی تب؟ میں نے کہا نا کہ گھبراؤ مت، یہ موٹا بہت احمق ہے، میں اس کی نظر سے بچ کر نکل جاؤں گا، پھر بعد میں فون کروں گا۔ یہ اطلاع تو محض تمہارا بلڈ پریشر بڑھانے کے خیال سے تھی۔ جلینڈ اپنی میز پر واپس آیا تو ویٹر کھانا لا چکا تھا۔ اس نے اطمینان سے کھانا کھایا، بل ادا کیا اور ریسٹورانٹ سے باہر آ گیا۔ ڈرینا نے اسے چند گز آگے جانے دیا، پھر اٹھ کر اس کے پیچھے چل دیا۔ جلینڈ بہت اطمینان سے چل رہا تھا۔ ڈرینا بھی مطمئن تھا کہ جلینڈ اس کی موجودگی سے واقف نہیں ہوا ہے، مگر جلینڈ پیچھا چھڑانے میں ماہر تھا۔ ایک جگہ فٹ پاتھ پر لوگوں کا ہجوم ایک دکان میں لگا ہوا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ جلینڈ تیزی سے ہجوم کے درمیان سے گزرتا ہوا ایک قریبی گلی میں گھوم گیا۔ اس کی یہ حرکت اتنی تیز و پھرتیلی تھی کہ ڈرینا اسے دیکھ نہیں سکا۔ اب جو اس نے غور کیا تو جلینڈ غائب ہو چکا تھا۔ وہ بھی جلدی سے اسی گلی میں گھوما، مگر جلینڈ گلی میں نہیں گیا تھا، وہیں ایک دروازے کی آڑ میں چھپ گیا تھا۔ ڈرینا گھبراہٹ کے عالم میں دائیں بائیں دیکھتے ہوئے گلی پار کر گیا۔